السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ تیزی سے بڑھتے ہوئے امراض میں ٹینشن، غصہ، شک، وہم، ان کا کیا کردار ہے اور یہ انسانی صحت پر کس قدر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر زرار اکبر چودھری۔ ڈاکٹر زرار اکبر چودھری سی ایم ایچ میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور وہ ہمیں وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات پر آگاہی دیتے رہتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں ڈاکٹر زرار اکبر چودھری کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے جی السلام علیکم۔ کہ ہاسپٹلز جو ہیں جی بالکل، وہ اس وقت مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں جی بالکل، اور اس میں بہت زیادہ مریض ایسے ہیں کہ جو کسی فزیکل ڈیزیز کی بجائے وہ مینٹل جو ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، غصہ ہے، یا خواہ کا جو وہم ہے اور خود سے سوچتے چلے جانا، ایسے کسی معاملے کے نتیجے میں وہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جی تو آپ اس پہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ جو ہاسپٹلز مریضوں سے بھرتے چلے جا رہے ہیں اس میں ان معاملات کا کتنا رول ہے؟ پہلے تو معاویہ صاحب جو آپ نے بات کہی کہ ہسپتالوں میں بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ رش ہوتا جا رہا ہے، مطلب یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ساری قوم ہی اتنی بیمار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ہماری قوم کے حالات کے حساب سے جو ہم نے ماحول کے جو ہمارے اثرات ہیں کہ ہم نے کبھی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کیا، یا کلائمیٹ چینج کے حساب سے یہ چیزیں ہو گئیں، یا یہ جو باقی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ بہت زیادہ لوگوں میں اپنی صحت کے حوالے سے جو کنسرنز ہے یہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یقیناً بڑی عجیب سی بات ہے، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ساری قوم ہی اتنی زیادہ بیمار ہو جائے، اور اگر آپ کبھی کسی اچھے میڈیکل اسپیشلسٹ سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ جناب جو ہے 50-60% کیسز جو ہے وہ تقریباً ٹینشن، پریشانی یا اس قسم کے سائیکولوجیکل ایشوز کے یا گھر کے حالات کے حساب سے جو سٹریسز چلے آ رہے ہوتے ہیں اس حساب سے زیادہ تر کیسز ہاسپٹل میں یا میڈیکل او پی ڈیز وغیرہ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسا آپ نے کہا کہ شک، وہم، ڈر، غصہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یقیناً آپ کی صحت پر عارضی طور پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو فیکٹرز مجھے سمجھ آتے ہیں، جیسے ہمارے قوم جو ہے پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ تکلیفوں سے گزری ہے، پہلے جنگ کے حالات، پھر ابھی جس طرح ہمارے سیاسی حالات ہیں، یا سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہر وقت ایک ٹینشن کی کیفیت ہے، لوگ ایک دوسرے سے بس ضد بازی میں، ٹالرنس کی شدید کمی ہے، ٹالرنس کی برداشت کی شدید کمی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ویسے ہی اتنے حساس ہوئے ہیں کہ تھوڑی سی کوئی اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے تو ہم لوگ فوراً لگتا ہے کہ اندر سے پھٹ پڑنے کے لیے تیار ہیں، یعنی ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بھی بات ہوتی ہے تو جی ہم بالکل بالکل ایسے پھٹ پڑنے کو تیار ہیں۔ جی بالکل، مطلب جب بھی کوئی شخص حساس ہوتا ہے تو یا تو وہ ظاہر سی بات ہے اس میں ٹینشن تو ادروائز زیادہ ہوتی ہے، اب اس کے دو ہی لائک آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں کہ فائٹ اور فرائٹ ری ایکشن، ٹھیک ہے نا، یا تو انسان لڑانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یا پھر وہ اس چیز سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے ڈر، خوف کی، ٹینشن، پریشانی کے عالم میں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر یہ چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ لوگ غصے میں ایک دوسرے کو بلا وجہ رگیدتے چلے جا رہے ہیں یا ایک دوسرے کے اگینسٹ پوسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یقیناً یہ چیزیں ان کی صحت پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب ڈاکٹری حساب کتاب سے یہ ہے کہ یہ جو ٹینشن، پریشانی ہے وہ مختلف طریقوں سے صحت پر اثر انداز ہوتی ہے، مثلا ایک منفی سوچ اس میں زیادہ آنے لگتی ہے، اس میں پھر پریشانی والا پہلو زیادہ ہوتا ہے، اور پریشانی جب بھی ہوتی ہے انسان کو یا تو حالات کے بارے میں ہوتی ہے یا اپنے بارے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اپنے بارے میں پریشانی ہے عموماً ہماری قوم کی، تو وہ اس کی وجہ سے لوگ زیادہ لائک ہسپتالوں میں پھر کہ جی ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے یا پسینے آ رہے ہیں یا خدا نہ خواستہ ایک ڈر، خوف کی جو کیفیت بعض اوقات محسوس ہوتی ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ لوگ ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں، اسپیشلی ایمرجنسیز کا۔ اچھا، لیکن یہ بتائیں کہ اس کی جو وجہ ہے جی جی، اسے ہم تعلیم کی کمی تو نہیں گردان سکتے، اس لیے کہ اب تو اویئرنیس بہت زیادہ ہے، تعلیم بھی عام ہے،
لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں. سوشل میڈیا پہ جو عدم برداشت کی جتنی کمپینز ہیں جی جی وہ ظاہر ان پڑھ لوگ تو نہیں چلا رہے نا, پڑھے لکھے لوگ چلا رہے ہیں. جی بالکل. اور ہم جب لوگوں کو ٹیز کر رہے ہیں, لوگوں کو پنچ کر رہے ہیں, اس کیفیت کو انجوائے کر رہے ہیں کہ ہم نے دوسرے کو یہ کہہ دیا اور ہم نے یہ کہہ دیا اور ہم نے اس کا یہ جواب دے دیا, لیکن ریورس میں دراصل وہ ہماری اپنی صحت کو افیکٹ کر رہا ہے اور ہم اس سے بالکل بے خبر ہیں. جی بالکل, کہ جب ہم کسی کو ٹیز کرتے ہیں یا پنچ کرتے ہیں, اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم خدا نخواستہ خود کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سوچ کے حساب سے ایک ضروری چیز یہاں پر میں بتانا چاہوں گا کہ ایک ہوتا ہے دل بول کر ہلکا کرنا, وہ آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. انہی چیزوں کو, نیگیٹو چیزوں کو بار بار اپنے ذہن میں دہرا کر جن کا کوئی حل نہ ہو, اپنے لیے اذیت کا باعث بنانا, وہ کسی بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے انسان جو ہے زیادہ, یہ جو آپ نے کہا کہ ہم ٹیز کرتے ہیں یا اگلے کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں یا پنچ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر, یہ زیادہ تر چیزیں. اچھا, یعنی کیتھارسس جو ہے جی جی وہ اس کے ہماری صحت پہ کچھ پازیٹیو اثرات اس حوالے سے ہم تھوڑا ریلیف میں آ جاتے ہیں. جی بالکل. لیکن جب ہم اس طرح سے ایک دوسرے کو پنچ کرتے ہیں, ہاں جی, یا ہم ایک دوسرے کو ٹیز کرتے ہیں, ہاں جی, تو وہ اس میں ہمارا کوئی غبار نہیں نکل رہا, بلکہ ہم اس کا جو ایفیکٹ ہے جی جی, وہ اپنی صحت کی خرابی کے نتیجے میں لے رہے ہیں. کیا ایسا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ آپ کی صحت پر الٹا اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نہ صرف آپ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں, نہ صرف لوگوں میں آپ کا امپریشن خراب ہوتا ہے, بلکہ وہ الٹا آپ کی صحت پر بھی ایک منفی طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے. اچھا, یہ کس چیز کی کمی کا نتیجہ ہے؟ کیا ہماری جو تعلیم ہے جی جی, اس کی کمی ہے؟ ہاں جی, یا تربیت کی کمی ہے؟ کہاں فرق کہاں پڑ جاتا ہے؟ تعلیم سے زیادہ یا تربیت سے زیادہ شاید ہمارے جو رویے ہیں ان کی وجہ سے ہے, یا جو ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہر انسان ایک اندر سے مجبور ہوا بیٹھا ہے ہمارے معاشرے میں, شاید اس کی وجہ ہے. مثلا اگر آپ نوٹ کریں تو ہمارے معاشرے کے ہر گھر میں عموماً ایک آدھ بچہ ایسا ہوتا ہے جو گھر کی ساری الٹی باتیں اس پر ڈال دی جاتی ہیں, جس کو عام زبان میں قربانی کا بکرا یا اسکیپ گوٹ کہنا چاہیے. جو مجھے اپنے معاشرے کے فیملی لائف کو سٹڈی کرتے ہوئے مختلف لوگوں سے انٹریکشن کے دوران اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ انسانی حد سے آگے ایک بہت آئیڈیل قسم کی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مثلا ہمارے ہاں مائیں یا بہویں جو ہیں وہ اس شکل میں ہوتی ہیں کہ جی کوئی ان کو پوائنٹ آؤٹ نہ کرتے. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرا رویہ جو آہستہ آہستہ معاشرے میں آ گیا ہے, ایک تو کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا یا تنقید کرنا وہ بھی غلط ہے, لیکن ساتھ ساتھ اب یہ بھی طریقہ ایک بڑی عجیب سی ایک چیز ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے کہ اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا. ٹھیک ہے نا. اب آپ نوٹ کریں گے کہ عام سادہ گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ ماں بات پر غصہ کر لیتی ہے, وہ کبھی اپنی بات نہیں مانتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگرچہ وہ اکثر ٹھیک ہوتی ہے یا بچے کا بھی تھوڑا ہوتا ہے, لیکن اب اس میں وہ ضرورت سے زیادہ ایکسپریس بھی کر دیتی ہے کہ وہ توازن لوز کر دیتی ہے کہ اپنی عزت نفس کو بچانے کے حساب سے, یا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے, اس نے تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی یا بتانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو اس وجہ سے کہ بنیادی طور پر ہمارے رویے ہیں وہ غالباً معاشرے میں, جو ہم چاہے ذاتی حساب کتاب میں دیکھ لیں, چاہے معاشرتی حساب میں دیکھ لیں, چاہے ہم بطور گروہ یا آرگنائزیشنز دیکھ لیں, ہر جگہ پر آپ کو یہ رویے بہت کامنلی نظر آئیں گے. لیکن آخر اس کی وجہ تو ہے نا, یعنی دیکھیں معاشرے کے اندر ایک ہے ہماری ایکسپیکٹیشنز. جی جی, ہماری کچھ خواہشات تھیں, ہم یہ بننا چاہتے تھے, ہاں جی, ہم یہ اچیو کرنا چاہتے تھے, ہم نہ کر سکے, ہم نے محنت کی, ہم اس مقام تک نہ پہنچ سکے. ہاں جی, لیکن اس میں ایک ہے ہماری ایفرٹ کا تعلق, جی جی, ایک ہے ایکسٹرنل جو فیکٹرز ہیں. مثلا ریاستی نظام ہے, حکومتی پالیسیاں ہیں, اس کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ معاشی فائنینشیل کرنچ کے اندر جب آتے ہیں, معاشی دباؤ کے اندر آتے ہیں, مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے. کیا یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں, بے روزگاری ہے اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو مل کے, ٹریفک کا ازدحام ہے, سڑکوں پہ آپ نکلتے ہیں تو ہر وقت آپ ایک ٹارچنگ انوائرمنٹ میں. جی بالکل. کیا یہ چیزیں مل کے انہوں نے ہمارا مستقل رویہ ایسا بنا دیا کہ ہم بالکل عدم برداشت
کا شکار ہو چکی ہیں؟ جی بالکل، یہ ساری جو چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جو ٹینشنیں ہوتی ہیں یا مس مینجمنٹ ہوتی ہے یا سٹریسز ہوتے ہیں، وہ مل کر ایک بڑا امپیکٹ دیتے ہیں ذاتی حساب کتاب میں، کہ ہم اسے کہتے ہیں ڈاکٹری زبان میں کہ مائنر سٹریسز ہیو کیومولیٹو ایفیکٹ، کہ وہ مل کر چھوٹے چھوٹے سٹریسز مل کر آپ کے لیے ایک زیادہ بڑا ایک ٹینشن کا باعث بن جاتے ہیں. اور یقیناً یہ چیز جو ہر وقت لوگوں کا ٹینشن میں رہنا، وہ عدم برداشت کا بہت بڑی وجہ ہے. چاہے ہم اس کو ذاتی حساب میں کہیں یا جیسے آپ نے کہا معاشرتی حساب میں، کہیں ٹریفک کا ازدحام، کہیں حکومتی حساب کتاب سے الٹے سیدھے ایسے فیکٹرز جو کہ آپ کے لیے یا کسی بھی فیملی یا ذاتی حساب کتاب سے ٹینشن کا باعث ہے. اسی جو انسانی جو بیماری ہے جی، اس میں جو انسانی رویوں کا رول ہے، اس میں آپ نے جیسے شروع میں ڈسکس کیا کہ ڈپریشن اور ٹینشن کے علاوہ شک اور وہم بھی ایک بڑی وجہ ہے. تو یہ بتائیں کہ شک یا وہم جو ہے، جی اچھا، وہ انسانی صحت کو کیسے ڈسٹرب کرتے ہیں؟ جی، جو اگر ہم اس کا پرانی آپ کی بات سے تعلق جوڑیں کہ چیزوں کے بارے میں کلیئرٹی نہ ہونا، چیزوں کے بارے میں چیزوں کا واضح امپیکٹ یا ان کا اثرات نہ پتا ہونا کہ کس چیز کا کیا ہوگا. جب بھی کسی چیز کے بارے میں وضاحت سے کوئی چیز آپ نہیں کہہ سکتے نا بالکل کلیئر ہو کر، تو وہ کسی بھی شخص کے لیے شک یا وہم کا باعث بن سکتی ہے. اور شک اور وہم ہمیشہ جو ہے وہ کسی بھی انسان کے لیے ٹینشن کا باعث ہوتے ہیں. پھر جو یہ ٹینشن ہے اس کے اپنے ذاتی اثرات ہیں جسم پر، مثلا کورٹیسول لیولز بڑھ جاتے ہیں، ان کا اپنا ایک امپیکٹ ہے. ہارٹ ڈیزیزز کے حساب سے سٹریس کا اپنا ایک امپیکٹ ہے. ایون ہمارے ہاں جو معدے کی اتنی کامن بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بھی معدہ سب سے زیادہ ٹینشن یا انگزائٹی کے حساب سے اس پر اثر ہوتا ہے یا وہ معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے. لیکن اب معدہ یا یہ چیزیں جو ہے ڈسٹرب ہو رہی ہیں ٹینشن، پریشانی یا سٹریس کے حساب سے، لیکن اب اس کا حل کیا عام پبلک نکال رہی ہے کہ اس کے لیے ڈاکٹری حساب کتاب سے علاج کروانا، یا ہمارے ہاں جو ہے معدے کی دوائیوں کا بلا وجہ استعمال، چاہے وہ حکمت ہے، چاہے وہ ہومیوپیتھی ہے، یا ایون ڈاکٹری بھی جو ہے وہاں پر بھی معدے کی دوائیوں کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے. یعنی اپنے رویوں کو ری اسٹڈی کرنے میں اور ان کو ریکمپوز کرنے کی بجائے جی وہ اس کا علاج جو ہے جی وہ ڈاکٹری دوائیوں سے کر رہے ہیں. جی، میں اس کو بعض اوقات اپنے مریضوں کو سمجھاتا ہوتا ہوں کہ جب بھی کسی انسان کی ٹینشن وہ خود مینج نہ کر سکتا ہو حالات کے حساب سے، تو پھر اس بے بسی کے عالم میں عموماً ایسے شخص کا دھیان اپنی صحت کی طرف جاتا ہے کہ باہر کے خطرات اگر ایسے ہیں تو کیا اس کو اندر سے تو کوئی خطرات نہیں ہو رہے اس کی صحت کے حوالے سے یا اس کی جان کے حوالے سے، تو پھر عموماً اس کا دھیان اپنی صحت کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، لیکن کسی فرد کو یہ ریئلائز کیسے کروایا جائے گا کہ تمہاری جو بیماری ہے جی اس کی وجہ فزیکل نہیں ہے، جی اس کی وجہ اسپرچول ہے؟ یعنی جو شک ہے، جو وہم ہے، جی یہ روحانی بیماری ہے، یہ فزیکل ڈیزیزز نہیں ہے. جی، ہمارے حساب سے نفسیاتی یا مذہبی لوگوں کے حساب سے بالکل یہ روحانی چیزیں ہیں. جی ٹھیک ہے. تو نفسیاتی جو بیماری ہے، عام فرد نارملی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہے. جی بالکل. تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کو کیسے یہ ریئلائز کروایا جائے گا کہ تمہارا یہ ایشو جو ہے یہ نفسیاتی کیس ہے، یہ فزیکل ڈیزیز نہیں ہے، یہ جسمانی مرض نہیں ہے، یہ نفسیاتی مرض ہے. جی، اس کے لیے میرا خیال ہے سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں ہم نے کہا کہ ہم لوگ شاید اپنی غلطیاں بھی ماننے کو اب تیار نہیں ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کی کوشش کریں کہ اگلے کو یہ احساس ہو کہ اس کو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کی بجائے میرا خیال ہے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو مثبت رویوں میں کسی طرح انگیج کر لیں. مثلا جیسا آپ نے کہا اسپرچول ہے، ٹھیک ہے، اس حساب سے مذہب کی طرف رجحان، اور اسی طرح جو ہے جو سائیکولوجیکل ہے اس کے حساب سے تھوڑا بہت اگر وہ ایکسرسائز وغیرہ کرتا ہے، اپنی روٹین بہتر کرتا ہے، اپنے کھانا پینا سونا ٹھیک رکھتا ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی اس کی معاشرے میں ذمہ داریاں، جو بھی اس کے رولز ہیں، کہیں باپ ہے، کہیں بیٹا ہے،
کہیں شوہر ہوگا، اسی طرح خاتون جو ہے کہیں بیٹی، ماں، بیوی، اسی طرح جو مختلف رول جو ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم منفی چیزوں کی طرف دھیان لانے کے بجائے اس کو مثبت چیزوں کی طرف زیادہ لائیں. جو ہم نفسیاتی عوارض کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں شک اور وہم کے ساتھ ساتھ ایک تجسس کا بھی معاملہ ہے کہ ہم خواہ کچھ نہ کچھ جاننے کی فکر میں رہتے ہیں. جی بالکل. ہم لوگوں کی کھوج لگانے کی فکر میں رہتے ہیں. ہاں جی. لوگوں کے معاملات کو ہم جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں بلا وجہ. ہماری ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہمیں ایسے بس ایک ہے کہ ہم کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے نا وہ ہماری پکڑ میں آ جائے. جی بالکل. تو کیا یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ظاہر مینٹل اٹینشن کو تو ڈائیورٹ کر رہی ہیں؟ ہاں جی. لیکن فزیکلی بھی آپ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں؟ جی یقیناً. بلا وجہ جب آپ کسی کے بارے میں متجسس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں منفی چیزیں سوچتے ہیں، تو وہ یقیناً آپ کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بہت ہی قیمتی ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس کو آگے بڑھائیں، لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، تو ہم بریک کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین، ہمارا گفتگو کا سلسلہ ڈاکٹر زرار اکبر چودھری سے جاری ہے، لیکن یہاں لیتے ہیں ہم ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کو وہیں سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے. وائٹ بورڈ سے آگے سوچو اور سوچو کو پنکھ لگا دو، خلا کی کھڑکی کھول کے جھانکو، کائنات کے راز چرا لو. یہ جہاں تو تمہارا جہاں ہے، تم سا دوجا کوئی بھی کہاں ہے. یہ جہاں تو تمہارا جہاں ہے، تم سا دوجا کوئی بھی کہاں ہے. دار ارقم اپنی 700 سے زائد برانچز میں 3 لاکھ سے زائد طلباء کو بہترین اخلاقی اقدار کے ساتھ تعلیم اور تہذیب دونوں دے رہا ہے. دار ارقم، تعلیم تہذیب ساتھ ساتھ. بہت مبارک ہو اسپیشل ٹی وی کی، اور آئی نو دا اسپانسرز جنہوں نے اس کو لانچ کیا ہے، بڑی کلیئرٹی ہے ان کی سوچ کے اندر بھی، اور امید ہے کہ وہ جب اس چینل کو لانچ کریں گے تو اس کے اوپر جو سیاست کو کام کریں گے اور جو ملک کے ریئل نیشنل ایشوز آف اکانومی ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں گے. انٹرٹینمنٹ اس ملک میں ختم ہو گئی ہے، انٹرٹینمنٹ کو ہائی لائٹ کریں گے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے، اس کی ضرورت ہے. پھر تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے جو یونیورسٹیوں سے نکل رہے ہیں ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈگریاں اب دنیا میں نہیں چل رہی ہیں، اب دنیا میں اسکل چل رہے ہیں. تو اسکلس کی امپاورمنٹ اور ان کو ریئلائز کرانا ضروری ہے کہ یا وہ اسکل سیکھیں یا انوویٹ کریں. اور انوویشن، یہ 2-3 چیزیں جو ہیں یہ مل کے قوم بنتی ہے. تو انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ اسپیشل چینل جو ہے اسپیشل کام ہی کرے. کانگریچولیشن ونس اگین. تھینک یو. آج کی سوچ. اسپیشل جو ٹی وی ہے ون آف دا بیسٹ چینل ہے. اس کی جو پوری ٹیم ہے انہوں نے بہت بڑی سٹرگلز کی اور بہت اچھا انیشیٹو لیا. یہ جو چینل ہے اس کی خاص خصوصیات میں بتاتا چلوں کہ دین سے ریلیٹڈ ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے، اور پولیٹیشین پوائنٹ آف ویو سے ہے، اور جتنے بیوروکریٹس ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا اچھا کوارڈینیشنز ہے ملکی صورتحال کے حوالے سے. اور جو خاص طور پہ جو ویژن ہے ان کا وہ ہے ٹورسٹ پلیس، اس کو بھی ڈسکوری کی طرح کور کریں گے. اور اس میں ہمارے موسٹ سینئر جو جرنلسٹ ہیں لیڈنگ سائڈ آف دا آل اوور دا پاکستان، ان کی بہت اچھی کوارڈینیشنز ہے. ان میں بڑے خوبصورت اس میں اینکرز ہیں. ٹیم بڑی اچھی، ون آف دا بیسٹ ٹیم میں سمجھتا ہوں پاکستان کی. جس طرح ہمارے جو بڑے چینلز ہیں پاکستان کے، بہت بہت بڑے نام ہیں، میں سمجھتا ہوں آئی ہوپ سو انشاءاللہ ٹرائی مائی بیسٹ کہ یہ جو ٹیم ہے اس چینل کو ان کے ساتھ لا کر کھڑا کرے گی.
جی ناظرین، بریک سے پہلے ہم ڈاکٹر زرار اکبر چودھری سے بات کر رہے تھے کہ انسانی جو رویے ہیں ان کے صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹرز کے پاس جب خواتین مریضہ آتی ہیں تو خواتین مریضوں میں جو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیمار ہوتی ہیں، ان کے سر میں درد ہے، ان کے پٹھے اور جوڑ دکھتے ہیں اور جسم میں درد کی وہ شکایات کرتی ہیں، لیکن جب ان کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے یا ان کے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تو بیماری تو کوئی بھی نہیں نکلتی. تو اصل میں کیا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں وہ بیماری کا یا دردوں کا یا سستی کا یا کام نہ کرنے کا، کام میں دل نہ لگنے کی وہ شکایت کرتی ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جبکہ وہ فزیکلی ان کو کوئی ڈیزیز نہیں ہے؟ ہم نے خود کہا کہ وہ بذات خود اس میں مسکولر ایکس اینڈ پینز یا پٹھوں کے درد یا سر درد وغیرہ یہ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑا ایک مزیدار فینومینا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں الیگزیتھائمیا. اس میں دیٹ مینس انیبلٹی ٹو ایکسپریس ایموشنز. جس طرح ہمارے ہاں خواتین یا فار دیٹ میٹر کہ یہ خواتین کو ہم اسپیسیفکلی اس میں نہیں کہہ سکتے، یہ کسی بھی انسان میں ہو سکتا ہے. کوئی بھی انسان جب اپنے جذبات بول نہ سکتا ہو، ایکسپریس نہ کر سکتا ہو، یعنی زیادہ جب وہ ضبط کرے اپنے آپ پر، جی جب اس کو ضرورت سے زیادہ ضبط کرنا پڑے، ٹھیک ہے، جو اس کی جو بھی وجوہات ہوں، چاہے ایکسٹرنل وہ پریشر بھی ہو سکتا ہے اور اس انٹرنل کی اپنی مورل بھی ایک فیلنگ ہو سکتی ہے جی بالکل کہ اس پر جو بھی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی ظلم ہو رہا ہے ہاں جی یا کوئی چیز اس کے مزاج کے خلاف ہو رہی ہے ہاں جی تو وہ اس پر اپنا ریسپانس نہیں دیتی، وہ جی گھٹ گھٹ کے جی لیتی ہے لیکن وہ ریسپانس نہیں دیتی، ایگزیکٹلی تو وہ اس کی صحت کو خراب وہ کر رہی ہے. اس صورت میں یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ان کی ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں لیکن ان میں کوئی چیزیں یا کوئی ایسی بیماریاں نہیں پکڑی جاتی ہیں، تو یہ یوزلی سومیٹائزیشن کا یا سومیٹک سمٹمز مختلف باڈی آرگنز کے حساب سے ان کو مختلف تکالیف کا احساس ہوتا ہے جو کہ ٹیسٹوں میں نہیں آتی ہیں. اور اس چیز کا بھی تعلق جیسا ہم نے کہا کہ زیادہ ٹینشن سے، سٹریس سے، یا اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ ضبط کرنا یا اپنا اظہار نہ کر پانا، یہ عموماً اس کی وجوہات ہوتی ہیں. تو جب ہم ایسے مریضوں کو ٹریٹ کرتے ہیں جی جی تو نارملی ہم انہیں کیا پین کلرز دیتے ہیں یا ہم انہیں اینگزائٹی کے لیے کوئی میڈیسنز دیتے ہیں یا اس کے علاوہ ہم ان کا کچھ اور ٹریٹمنٹ سوچتے ہیں؟ نارملی ڈاکٹرز کیا ایڈوائز کیا کرتے ہیں یا پریسکرپشن کے بعد وہ ان کو کیا؟ ایک سادہ ڈاکٹر ہے جو فیملی فزیشین ہے، وہ شاید روٹین میں اسی طرح زیادہ پین کلرز، ملٹی وائٹامنس یا اس قسم کی چیزیں دے دیتے ہیں، یا معدے کے حساب سے تھوڑی بہت دوائی دے دی، یا سمپٹومیٹک ریلیف جس کو ہم کہتے ہیں کہ علامات کے حساب سے دوائی دے دی. اس سے مریض عارضی طور پر تو بہتر ہوتا ہے لیکن کچھ عرصے بعد اس کی علامات پھر ظاہر ہونے لگتی ہیں. اگر کوئی سائیکیٹرسٹ ہوگا یا سائیکولوجسٹ ہوگا جو کہ اس چیز کو پک کرے گا کہ اصل پرابلم یہ ہے، تو وہ پھر عموماً یا تو وہ کاؤنسلنگ کرتا ہے، سمجھاتا ہے، اور اگر ضرورت سے زیادہ علامات ہوں یا مریض کی بے بسی ایسی ہو یا حالات ایسے ہوں تو اس صورت میں وہ کچھ دوائیاں بھی ایسی ہیں جن سے یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں اور یہ بڑی حد تک ٹھیک ہو جاتی ہیں پراپر علاج کے ساتھ. جو سائیکیٹرسٹ ہے اس کا اور جو ڈاکٹر کا طریقہ علاج ہے جی جی اس میں کیا فرق ہے ایسے کیسز میں؟ اینگزائٹی میں، ٹینشن میں، عدم برداشت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو امراض ہیں، اس میں سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ مریض کی کیا صرف کاؤنسلنگ پہ بلیو کرتا ہے یا وہ اس کو کوئی میڈیکیشن بھی ساتھ اس کی سٹارٹ کرواتا ہے؟ جی عموماً جو ہے لائک آپ نے پوچھا کہ عام ڈاکٹر میں اور سائیکیٹرسٹ میں ایسے مریضوں کو ڈیل کرنے میں کیا فرق ہے؟ بنیادی طور پر سائیکیٹرسٹ جو ہوتا ہے تھوڑا سا کمپریہنسو ہو کر ایک انڈیویجول یا کسی بھی انسان کی شخصیت کو سمجھ کر، اس کے حالات کو سمجھ کر اس کے مطابق علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اس کا ہولسٹک پرسنالٹی انالیسس کرتا ہے. جی بالکل.
यही चीज एक आम डॉक्टर को भी करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो है आम डॉक्टर जो है वो शायद साइकेट्री से उतना अवेयर नहीं होता, ना तो उसने उसमें मेजर किस्म की प्रैक्टिस की होती है, ना ही उसमें उसकी कोई ट्रेनिंग होती है। वो सिम्टम्स तो वो को ट्रीट अमूमन करते हैं। जी, वो अमूमन सिम्टम्स के हिसाब से या साइंस एंड सिम्टम्स ज्यादा एक वर्ड होता है कि फिजिकल फाइंडिंग अगर कोई ऐसी हो या कोई लैब इन्वेस्टिगेशंस में कोई ऐसी फाइंडिंग आ जाए तो वो यूजुअली उस हिसाब से ज्यादा इलाज करते हैं। जबकि अक्सर नफ्सियाती केसेस में जो है या साइकेट्री के हिसाब से जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें लैब टेस्टों में अमूमन चीजें नहीं होती हैं, कोई पॉजिटिव फाइंडिंग्स नहीं होती हैं। आपको इंसान की शख्सियत को, उसकी फैमिली को, उसकी पूरी पास्ट हिस्ट्री को, उसके सर्कमस्टांसेस को, उसकी जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके हिसाब से जो स्ट्रेसेस हैं, फिर उसका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे चीजों को महसूस करता है, उसके मुताबिक क्या सोचता समझता है, फिर उसका रवैया क्या बनता है और वो रवैया उसकी सेहत पर या उसकी सोच पर फिर कैसे असरअंदाज होता है। तो साइकेट्रिस्ट ज्यादा इन चीजों पर फोकस करता है और इस हिसाब से इलाज करता है। अच्छा, साइकेट्रिस्ट के समझाने से जी जी। क्या मरीज अपनी हैबिट्स को रिव्यू करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं? साइकेट्रिस्ट जो है वो यकीनन जो है लाइक वो समझाता भी है और वो दवाई का भी इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ सूरत हाल के हिसाब से, जैसे एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गई। एक चीज तो यहाँ पर ये मैं क्लियर करना चाहूंगा कि माइल्डर केसेस में या कम शिद्दत के केसेस में, चाहे वो एंग्जाइटी हो चाहे वो डिप्रेशन हो, बिला वजह दवाई का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर साइकेट्रिस्ट बाज़-औक़ात कहता भी है तो हमारे मुआशरे के लोग जो है, हमारे मरीज कह देते हैं कि डॉक्टर साहब कि हमें तो दवाई जरूर दें। अब जो दूसरी चीज ये कि लाइक जो समझाने वाली चीज है, एक पढ़ा लिखा अक्लमंद इंसान या एक समझदार इंसान बाज़-औक़ात एक सिंगल किसी पॉइंट से या सिंगल हिंट से भी समझ जाता है कि ओके वो ये चीज बेहतर करेगा तो वो कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन जहां जरूरत हो वहां पर यकीनन हमें सीरियल किस्म के सेशंस लेने होते हैं। हमें से मुराद साइकेट्रिस्ट एज वेल एज साइकोलॉजिस्ट, और फिर उनमें जरूरी जो चीज हो जाती है कि आप मरीज को क्या समझा रहे हैं, मरीज क्या समझ रहा है, ये दोनों चीजें जरूरी है। मरीज क्या समझ रहा है इसको हम रिफ्लेक्शन के नाम से कहते हैं कि जो आपने बताया क्या मरीज वही समझा या कि वो अपने हिसाब से उसने उसको एक अपने हिसाब से समझा है और उसी के हिसाब से खुदा न खास्ता लाइफ में अच्छा, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि मरीज मोस्ट ऑफ द केसेस में ये तस्लीम कर लेता है कि वो वाकई उसका एटीट्यूड या बिहेवियर का प्रॉब्लम है और उसको कोई नफ्सियाती मसला है? जी, अमूमन जब तक साइकेट्रिस्ट के पास आता है तब तक वो बड़ी हद तक कबूल कर लेता है, कर चुका होता है या फिर साइकेट्रिस्ट के समझाने पर कर लेता है कि जी ओके मुझे दवाई की जरूरत है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं साइकेट्रिस्ट के पहुंचने तक, क्योंकि साइकेट्रिस्ट के पास हमारा एक सेकेंडरी केयर है ना, हमारे यहाँ प्राइमरी केयर नहीं है। तो अमूमन साइकेट्रिस्ट तक पहुंचने से पहले वो कई जगह पर कंसल्ट कर चुका होता है, कई तरीके अपना चुका होता है। तो हमारे पास अमूमन मान जाते हैं कि उनको जी कोई ऐसा प्रॉब्लम है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो ओवरऑल बिहेवियर्स हैं उनके जो सेहत पर असरात मुरतब होते हैं और उसके नतीजे में हम बीमारियों में या मेंटल प्रेशर में चले जाते हैं। जी जी। उससे निकलने के लिए मरीज, हाँ जी, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, हाँ जी, और लेटरल स्टेज पे कहीं डॉक्टर, ये सब मिल के मरीज को उसकी असल पोजीशन की तरफ सेहत की बहाली में हेल्प आउट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपके साथ बहुत ही आज यूजफुल सेशन हमारा रहा और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को इससे बहुत आगाही मिली होगी और इंशाल्लाह हम अपने इस गुफ्तगू के सिलसिले को आपके साथ आगे भी चलाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपको ऐसे कुछ मजीद सेशंस के लिए अपने स्टूडियो में फिर से दावत दें। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज डॉक्टर ज़रार अकबर चौधरी के साथ हमने डिस्कस किया कि इंसानी सेहत पर जो हमारे रवैये हैं उसके जो असरात मुरतब होते हैं, जिसके नतीजे में हम कभी मेंटल प्रेशर में चले जाते हैं या ज़हनी दबाव का शिकार होकर हम नफ्सियाती आरसे में मुब्तला होते हैं और उसके अगला स्टेज ये होता है कि हमारी जो जिस्मानी सेहत है वो बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो उसमें डॉक्टर साहब के साथ डिस्कशन के नतीजे में हम यहाँ तक पहुंचे कि जो मरीज है
اس کی اگر پراپر رہنمائی کر دی جائے، اس کی گائیڈنس اور کاؤنسلنگ بر وقت ہو جائے، اور سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ اور ڈاکٹر مل کر اور اس کی اپنی فیملی کے ممبرز اور مریض یہ سب آپس میں ایک ایکویشن بنائیں تو مریض کو ہم اس کی صحت کی بحالی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کو پسند کرنے کا بہت شکریہ، اور ہم وقتاً فوقتاً آپ کے پاس ایسے نت نئے موضوعات لے کر آتے ہیں جن کا تعلق آپ کی اور میری ذات سے ہے، اور ہم سب اس معاشرے کے ایسے ایشوز پر گفتگو کرنے کے لیے اس سوسائٹی سے بہت سے ایکسپرٹس کو لے کر آتے ہیں تاکہ آپ کو وہ گائیڈنس اور کاؤنسلنگ جو ہے وہ ایک پراپر وے میں کر سکیں۔ ہمارے پروگرام کو پسند کرنے کا اور ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اپنے میزبان محمد معاویہ کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔